جان کے دشمن پہ بھی عطاؤں کے پھول، جان کے دشمن پہ بھی عطاؤں کے پھول، یہ تیرا ہی شعار ہے آقا، بس یہ تیرا ہی شعار ہے آقا۔ بڑھ صاحب سے آپ کی توجہ کا طالب کہ دیکھ کر تیری سیرت طائف، دیکھ کر تیری سیرت طائف، درد بھی اشک بار ہے آقا، درد بھی اشک بار ہے آقا، بات لفظوں سے کیا بنے میری، بات لفظوں سے کیا بنے میری، جب عمل داغدار ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مقبول اور محبوب عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد مشتاق گل دامت برکاتہ عالیہ تشریف لائے ہیں انشاءاللہ سیرت مجدد انتصاری میں ان کا بیان ہے۔ اور مقطع یہ ہو کسی شب شکیل پر بھی کرم، ہو کسی شب، ہو کسی شب شکیل پر بھی کرم، اس کو بھی انتظار ہے آقا، اس کو بھی انتظار ہے آقا، دل کا تو ہی قرار ہے آقا، تو ہی جانے بہار ہے آقا۔ ہمیشہ کی طرح خوبصورت کلام سامعین کی سماعتوں کی مدد کیا۔ محمد رحمت حق ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو۔ جتنے بھی نبی آئے کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آئے، پر میرے اور آپ کے آقا سراپا معجزہ ہے۔ محمد رحمت حق ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، ہوئے ہم ان کی امت میں مقدر ہو تو ایسا ہو۔ ملا سجدہ میرے سر کو نبی کے آستانے پر، اگر سر ہو تو ایسا ہو، اگر در ہو تو ایسا ہو، ہوئے ہم ان کی امت میں پیغمبر ہو تو ایسا ہو۔ آئیے اسی رحمت اللہ علیہ کے حضور علی نات کی تشریف لاتے ہیں بلند شہر کے معروف سن برسنا خان رسول جناب محمد عمران شاہ صاحب سے تشریف لائے اور اپنی حاضر کی۔ درود پاک پڑھیے۔
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدنا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدنا حبیب اللہ وسلم علیک یا حبیب جب تصور تیری جالی سے لپٹ جاتا ہے پھر میرا رابطہ ہر چیز سے کٹ جاتا ہے جب تصور تیری جالی سے لپٹ جاتا ہے پھر میرا رابطہ ہر چیز سے کٹ جاتا ہے اور جب غم عشق فقیروں کو غنی کرتا ہے جب غم عشق فقیروں کو غنی کرتا ہے نام سرکار پہ گھر بار لٹا دیتے ہیں نعت پڑھتا ہے نعت پڑھتا ہے کوئی دل سے تو جبریل امین اس کی آواز سے آواز ملا دیتے ہیں اور جھکتے ہیں تیرے در پہ زمانے کے سکندر جھکتے ہیں تیرے در پہ زمانے کے سکندر کیا ناپ سکے گا کوئی قطرے سے سمندر یہ سارے سمندر تیری نالین کے اندر ہے تیرے غلاموں کی غلامی میں کلندر ہے تیرے غلاموں کی غلامی میں کلندر تو ملتے پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے
حاضر غلام ہو جائے تجلیات سے بھر لو میں کاسائے دل کو تجلیات سے بھر لو میں کاسائے کی گلی میں قیام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو اور نظر سے چوم لو ایک بار سبز گنبد کو نظر سے چوم لو ایک بار سبز سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو دل کملا چلا ضد کردا لینا ترلے من دا گل کوئی نہیں جدوں روندا مدینے نو یاد کر کے ہنجو اس دے سکدا ڈھل کوئی نہیں اے رو رو کے مینوں روا دیندا جدوں کھڑدا مدینے دے ول کوئی نہیں میں آکھنا چلیا چپ کر جا کہندا باج مدینے دے حل کوئی نہیں حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں حضور
غلام ہو جائے. اور پکا ہے مزہ تو کب ہے فرشتے یہ قبر میں کہتے مزہ تو کب ہے فرشتے یہ قبر میں کہتے سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو محترم عمران شاکر صاحب نے قدرے کی رہائی میں لکھا ہوا معروف نام و شاعر الحاج سبی رحمانی کا کلام جب پڑھا گیا جہاں پڑھا گیا کیفیت پیدا کر دینے والا کلام. اور دوران رات جو کیفیت ان سے بن پڑی چار ایسے کہ ان کا درد کہاں تک پہنچا قلب و جگر اور جہاں تک پہنچا. ان کا درد کہاں تک پہنچا قلب و جگر اور جہاں تک پہنچا. ساری دنیا کعبے پہنچی میں کعبے کی جہاں تک پہنچا. ساری دنیا کعبے پہنچی میں کعبے کی جہاں تک پہنچا. دعوت سن بھی رہا ہوں شیر مجاز کے معروف و مقبول عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد مشتاق گلشن کا منتقل فرمایا. اپنے افکار و خیالات سے ہم مستقبل کروانا تھوڑا آگے میں آ جاؤ گا آگے کیا پھر تو وہ ادھر میرا درگاہ تو ضروری ہے باقی جڑے چھڑ سکتے تو اوپر آگے کیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما يعلم تعبیره الا اللہ والراسخون فی العلم فی مقام آخر مخبر وامر ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ
عن الحقوق كسات الوسال فكنت لخمرتي لهمي تعالي ساعات ومشت لنحمي في كؤوس ويفقد شهرتي بين المباني فقلت لسائر الأقطاب دموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالوعد مداري وهم واشربوا شربتم فضلتي من بعد شكري ولا نلتم علومي واتصالي مقامكم مولاي جمعا ولكن فوقكم ما زال عالي إلى آخره بازوق کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله شکیل صاحب کی فرمائش پر میں ویسے تو کافی عرصہ ہو گیا کہ میں نہیں کرا ذہن میں اب آ گیا معاذر کیونکہ ہماری فیلڈ ہی ایسی ہے دوسرے کاموں میں ہم لگ جاتے ہیں باتوں کا ذکر رہ جاتا ہے یا علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے آپ فرماتے ہیں یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من اے رسول ہاشمی آپ کے نام پر میری جان قربان فقط جان نہیں میری اولاد کی بھی جان اور جان کی بھی جان قربان یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من با جانان من جملہ فرزند از شوائے نام پاک از منبر یا رسول از شوائے نام پاک از منبر یا رسول دیدہ من چشمان من یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من دوران خطبہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا حصہ جو کہ ویسے تو قرآن کا ہر لفظ اور معانی اور مفہوم ایک سمندر بے بہا اور سمندر بے کنارہ بعض سمندر علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں نا کہ سمندر وہ ہوتا ہے جس کا کنارہ نہیں یہ ممکن غلط ہے سمندر ہو کہ کنارہ بھی ممکن ہے لیکن وہ سمندر جس کو کہا جائے کہ یہ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں یہ مبالغہ ہے یہ کیا ہے لیکن مبالغہ ہوتا ہے حد سے زیادہ کسی کی تعریف کرنا تجاوز کر جانا جیسے غالب کہتا ہے اونچائے پاؤں یار کا تو پھر دراز ہے اب یہ اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ پاؤں میں الجھ پڑے اس میں رنگ ہنا سے ان کی کلائی اتر گئی یعنی میرا محبوب اتنا ناز ہے کہ ساتھ صاحب کا شعر بھی سنا ہے کسی نے کہا میں آپ کا محبوب ٹیڑھا کیوں اس نے کہا میں نے پھولوں کا ہار ڈالا ہے وہ وزن برداشت نہیں کر پایا اس لیے ٹیڑھا ہو گیا آپ کہتے ہیں تو یہ مبالغہ ہے لیکن مبالغہ اس وقت تک ہوتا ہے جہاں بندہ یہ کہتے کہ یہ اس کے اندر حد سے تجاوز والا معنی ہو گیا پر ممکن نہیں لیکن جب قرآن اور حدیث کا مفہوم ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کر رہے ہوں تو وہاں جہاں انسان کے مبالغے کی انتہا ہے وہاں سے وصف مصطفیٰ کی ابتدا اور قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم بھی ایسے ہیں یعنی علماء نے کہا کہ جہاں عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے قرآن کے معنی اور مفاہیم کی ابتدا ہوتی ہے اس لیے یعنی علماء اپنے علم بہت بڑے عالم دین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک علم بھی ہوتا ہے لیکن جب بھی وہ ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں بندہ نفیس اکثر عرض کرتا ہے اب کیونکہ ہماری محفل ایسی ہے ہمارے دوست ہیں اب کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو میں بیان عرض کر رہا ہوں یہ ایک احتمالی معنی ہے اس پر بند نہیں ہے اس سے بھی کئی معانی اور مفاہیم اور بھی ہیں سمجھ آ گیا ہم نے جو دوران خطبہ قرآن کی آیت تلاوت کی نا وہ ایک حصہ ہے قرآن کا قرآن کہتا ہے قرآن کی کچھ وہ آیاتیں بھی ہیں کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ جن کی تعبیر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وما یعلم تاویلہ الا اللہ جن کی تعبیر کو تعبیر بمانی تفسیر تعبیر بمانی کہ وہ تفسیر اور وضاحت ہے کہ جس بھی قرآن کی ان آیاتوں کو سوائے اللہ کی ذات کے کوئی
لیکن علماء آناف نے کہا کہ قرآن کی اس آیت میں اس لفظ پر وقف یعنی وما یعلم تاویلہ الا اللہ پر وقف نہیں کرنا، بلکہ آگے پڑھنا ہے والراسخون فی العلم، والراسخون فی العلم، یعنی اللہ اور اس کا رسول یہ بات بڑی عام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کی تعبیر کو نہیں جانتا اور راسخ فی العلم بھی اس کی تعبیر کو جانتے ہیں، راسخ فی العلم بھی اس کی تعبیر کو جانتے ہیں۔ اللہ تو جانتا ہے، اللہ کی عطا سے جو راسخ فی العلم ہے وہ بھی اس کی تعبیر کو جانتے ہیں، اس کی تعبیر کو کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ یہاں پر علماء آناف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت پر اگر وقف ہو جائے اور سانس ٹوٹ جائے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ بندہ پڑھتا ہے کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، ہو آگے کھڑا ہو گیا وقف کر کے آگے پڑھے نا، وہ کہتے ہیں وقف نہیں کرنا کیونکہ اس کا عطف پر راسخون فی العلم پر ہے، اور اس کو ساتھ جوڑ کے پڑھنا ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے، بلکہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے والراسخون فی العلم بھی جانتے ہیں۔ آج سن کی تعارف نہیں، علماء تعارف کہتے ہیں، اور یہ عرفہ یعرف و تعریف کے بعد تعارف پہچان نہیں ہوگا۔ ہم اپنی اصطلاح میں تعارف اس کو کہتے ہیں کہ جس کی سیرت کے چند پہلو، جیسے ہمارے بہت ہی معزز ہمارے آپ وضاحت فرماتے ہیں، شاور صاحب اپنے وضاحت فرماتے ہوئے بیان کر گئے، ابھی ہمارے سامنے شہزاد صاحب نے بیان فرمایا، انہوں نے بیان کریں گے آپ کو کسی کا تعارف نہیں کرا، بندہ پوچھتا ہے تیرا تعارف کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج جس ہستی کی وزن اور محفل ہم لوگ سجا کے بیٹھے ہیں ان کا تعارف بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے، بندے کی حاجت کے پاس کی بات ہی نہیں۔ کیوں جی؟ اب سنیں کیوں؟ اس لیے کہ ما یعلم تاویلہ الا اللہ میں جو والراسخون فی العلم ہے ان میں یہ حضرت مجدد الثانی بھی موجود ہے، یعنی والراسخون فی العلم والوں میں مجدد الثانی بھی موجود ہے۔ اب مجدد الثانی ہم کی وضاحت کریں کہ 1971 میں پیدا ہونے والا وہ چراغ ممکن ہے ان 2000 کی ہجری کے اندر وہ آنے والا وہ چراغ جس کی بشارت ہمارے پیارے آقا پہلے دے گئے۔ بشارت کون دے گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، آپ نے پہلے بشارت دی، اور آپ کے والد گرامی نے مراقبے بھی عالم میں، ایک ہوتا ہے خواب، بعض اوقات ہمیں ہم پر یہ بھی ہوتا ہے ہمارے عالم سے خواب بیان کرتے ہیں، خواب پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ اگر حدیث بخاری شریف میں پڑھو تو خواب کی کتنی کتاب الرؤیا، امام بخاری میں پورا باب باندھا ہے خواب کا۔ خواب و خیال میں فرق ہے، میرے اور تیرے خواب میں فرق ہے، میرے اور تیرے خواب میں فرق ہے، مجدد صاحب کے خواب میں، آپ کے والد کے خواب میں فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ کے ولی خواب دیکھے اس میں بھی فرق ہے، پھر اللہ کا نبی دیکھے اس میں بھی فرق ہے۔ خواب کی بات ہے، اب وہ مراقبہ ہو رہا ہے، اور مراقبے کے رات ہم نے درجے بیان کیے کہ مراقبے کے بھی درجے ہیں، سلسلہ نقشبند والے حضرات جانتے ہیں کہ مراقبے کے درجے ہیں، مراقبہ یکسوئی جو خدا کی ہاں ہوتی ہے، اور بندے کو وہ یکسوئی کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے۔ جب بندہ مراقبے میں بیٹھا ہو تو اگرچہ سلسلہ چشت کے بہت بڑے بزرگ تھے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی، آپ مراقبہ کی حالت میں بیٹھے ہوئے فرمایا میرے سامنے پردے کھل گئے، پردے کھل گئے، میں نے دیکھا کہ پورے عالم پہ اندھیرا چھایا ہوا ہے، ظلمت چھائی ہوئی ہے، اور ظلمت اور اندھیرے کے ساتھ ساتھ کو بھیڑ بھیڑ بندر سب کے ساتھ جو وحشی جانور ہیں وہ لوگوں کو کھائے جا رہے ہیں، نوچے جا رہے ہیں ہر قسم کے، اور اتنے میں ایک میرے جسم سے نور نکلتا ہے، اتنے میں میرے جسم سے ایک نور نکلتا ہے، اور وہ نور کا سامنے تک سج جاتا ہے، اور نور پہ نور جلوہ گر ہوتا ہے، اور وہ نور بیٹھ کے وہ کیا کرتا ہے، سامنے اس کے تابعدار فرشتوں کی بھی جماعت ہوتی ہے، کس کی جماعت ہوتی ہے؟ بڑے غلط شاہ عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ امی بزرگ ہیں، شاہ صاحب کون ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں
بزرگ یاد رکھیے گا آج کل کے دور میں امی بزرگ بہت کم ہے. امی بزرگ وہ ہوتے تھے جن کو علم لدن میں حاصل تھا. علم ہوتا ہے صاحب اشترا لوگ ہوتے تھے علم میں. اور مجاہدت شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جس نے قاضی بیضاوی کی غلطیوں کو پکڑا ہے. بندہ کہتا ہے کس سے پڑھے ہوئے نہیں بے پڑھے ان پڑھ نہیں بن پڑھے ہوئے تھے کسی سے پڑھا نہیں ہے. لیکن جب تفسیر کرنے لگتے ہیں مسئلہ کرنے لگتے ہیں تو علماء بھی حیران ہے کہ وہ بیضاوی شریف جس کو تمام تفسیر کی بیبے کہتے ہیں علماء اس تفسیر کے اندر بھی اگر کسی نے غلطی پکڑی ہے تو وہ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ ہے. کمال ہے کہ نہیں ہے. اب علمی بات کرے پھر اس میں بات میں کیسے غلطیاں پکڑی یہ بہت بڑی بات ہے. آپ نے ابریز شریف کے اندر آپ نے ایک بات لکھی ہے کہ یاد رکھو فرمایا کسی بات جو کون لکھتے ہیں شاہ عبدالعزیز دباغ. شاہ عبدالعزیز دباغ کی بات آئی تو میں آپ کی کرامت بھی سنا دوں. آپ لکھ رہے ہیں علماء ہر اندر عالم کون ہوتا ہے. ایک عالم ہوتا ہے جو ناقل ہوتا ہے. ایک عالم جو عرف میں عالم ہے وہ ناقل ہوتا ہے وہ نقل کرتا ہے. یعنی کسی کی تصویر کی بات کو نقل کر لیا اس کا بیانی کسی کتاب سے نقل کیا. جو والراسخون فی العلم والے عالم ہیں وہ ناقل نہیں ہوتے. وہ ناقل نہیں ہوتے. وہ ان کو ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے جو علم حاصل ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں تفسیر کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا میں تشریح وضاحت کروں. شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ میں راسخ فی العلم کی مثال دے رہا ہوں. آپ تفسیر کر رہے ہیں سورہ یوسف کی. سورہ یوسف کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ زلیخا نے جس کو زلیخا بھی پڑھنا چاہیے سیدہ زلیخا نے حضرت یوسف کے کرتے کو پکڑا تھا. قرآن کہتا ہے وہ کرتا پھٹ گیا. اب آپ کے کرتا پھٹ گیا آپ سامنے بیٹھے علماء کا مجمع ہے. آپ پوچھتے ہیں کرتا پھٹا کیسے چوڑائی میں یا لمبائی میں. پڑ گیا. قرآن نے بھی کہا یوسف کو زلیخا نے پکڑا کرتا پھٹ گیا. قرآن کہتا ہے کہ اس کی نشانی تھی اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا تو یوسف کا سور باہر ہے. اگر پیچھے سے پھٹا ہوا بچہ بول اٹھا نا. اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف زلیخا کا سور باہر ہے. یا اگر آگے سے پھٹا ہوا تو پھر یوسف گناہگار ہے. یہ بچے نے دلوائی تھی. قرآن کہتا ہے سورہ یوسف پڑھو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کرتا چوڑائی میں پھٹا یا لمبائی میں پھٹا. اب اس میں کون جائے. حضرت صاحب نے یہ بیان کیا سامنے بیٹھے علماء نے کہا حضرت اس کو کیوں چھیڑتے ہیں آپ. کرتا تھا پھٹ گیا. اب اس کا کسی کو علم ہے کہ کیسے پھٹا چوڑائی میں نہیں. پر میں کیوں نہ حضرت یوسف سے پوچھا ہے. مجمع محفل میں بیٹھے ہوئے پر میں کیوں نہ حضرت یوسف سے پوچھا ہے. کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پہ موجود ہے. میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسرے آسمان پہ موجود ہے. میں کیوں نہ حضرت یوسف سے تصدیق کر دی جائے. یہ ہے وہ حضرت جو قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں. اب اس تفسیر کو کوئی غلط کہے ہے کہ نہیں ہے. اب لکھتے ہوئے کہنے لگے میں نے کہا ٹھہرو جی میں بھی پوچھ کے آتا ہوں تیسرے آسمان پہ. پر میں یوں کہ واپس آ گیا. پر میں یوسف سے پوچھا میں نے. پر حضرت یوسف کہتے ہیں میرا چوڑائی میں کرتا پھٹا تھا. کس میں پھٹا تھا. چوڑائی میں کرتا پھٹا تھا. کرتا لمبائی میں نہیں چوڑائی میں پھٹ گیا. اب علماء اس تفسیر کو کون غلط کہے جو ایسی تفسیر جو خود اسی سے پوچھ کے آئے میں کیا حال ہے ان کا. ایسے ہے کہ نہیں. اب والراسخون فی العلم والے علماء بھی وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی شے کی تعبیر کرنے لگتے ہیں تو وہ کیوں نہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ سے پوچھا ہے. کیوں نہ ہم رسول اللہ سے. علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المختصر من مشکات النبوہ کہ راسخ فی العلم وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا چراغ رسول اللہ کے چراغ سے روشن ہوتا ہے. جن کا چراغ رسول اللہ کے چراغ سے روشن ہے. کیونکہ قرآن نے کہا اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو ایک چمکتا ہوا چراغ بنا کے بھیجا. کسی نے کہا رسول اللہ کو سراج منیرہ کیوں کہا گیا. اس نے کہا اس لیے کہ سراج منیرہ کے اندر خصوصیت ہے عام سورج کے اندر خصوصیت کوئی نہیں. چاند میں وہ خوبی کوئی نہیں جو چراغ کے اندر موجود ہے. اس نے کہا وہ کیسے. میں ایک چراغ کو ایک طرف رکھوں اور اس سے روشن کرو دوسرے چراغ. تم لوگ روشن کرتے جاؤ گے لیکن پہلے چراغ کی روشنی میں کمی نہیں آئے گی. پہلے چراغ میں روشنی کمی. علامہ اس
کس نے لکھا ہے؟ روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ اس لیے کہا گیا کہ نبوت کا چراغ بھی رسول اللہ کے چراغ سے روشن ہے، ولایت کا چراغ بھی رسول اللہ کے چراغ سے روشن ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کی محفلوں سجا کے بیٹھے ہیں یہ وہ چراغ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا، کیونکہ یہ چراغ رسول اللہ کے چراغ سے روشن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اگر چراغ رسول اللہ کے چراغ سے روشن ہو پھر اس کے علم کا کیا کمال ہوگا؟ پھر وہ چراغ جس کے نسبت رسول اللہ کے چراغ سے ہو پھر اس کے اندر مفاہیم اور معانی کا کیا مطالب ہوگی؟ اور وہ چراغ اس لیے تو تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت رسول کا یہ عالم ہے، کبھی کبھی تو خدا کی بارگاہ میں کہنا پڑ جاتا ہے یا اللہ اگر تجھ سے بھی میں نے محبت کی تو رسول اللہ کی وجہ سے کی ہے۔ کسی نے کہا تھا خدا مجھ پہ فتویٰ نہ لگاؤ، کل ہی رات میں عرض کر رہا تھا، اب میں مجھ پہ فتویٰ نہ لگاؤ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ وہ بات نہیں ہے جو حضرت حسن بصری کہہ کے گئے یا حضرت سیدہ رابعہ بصری کہہ کے گئی کہ ان کو رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی، کہنے لگے یا رسول اللہ معذرت کے ساتھ خدا سے نظریں ہٹیں تو ہم تجھے دیکھیں۔ حسن بصری نے کہا تھا خدا سے نظریں ہٹیں تو تجھے دیکھیں، ورنہ نہیں میں ایسے نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یا اللہ معذرت کے ساتھ رسول اللہ سے نظریں ہٹیں تو تجھے دیکھیں۔ اب اس کو کہتے ہیں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے۔ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کہا ولایت کا مقام نبوت سے افضل ہے۔ یہ آج کوئی عام بات نہیں کہنے والے، بڑے بڑے علماء کہنے والے ہیں کہ ولایت کا مقام نبوت سے کیسے؟ ولایت کا مقام اسی لیے کہ ہر نبی اعلان نبوت سے پہلے ولی ہے، ہر نبی اعلان نبوت سے پہلے ولی ہے، وہ ولی ہے۔ تو ولی پہلے ہو گیا تو اعلان نبوت بعد میں ہوا، تو ولی کا مقام نبوت سے افضل ہو گیا۔ دوسری وجہ علماء نے بیان کی کہ ولی کا تعلق اللہ کی طرف ہوتا ہے، ولی کی جو نسبت ہے ولی، ہم نے تو ولی کو دیکھے، ہمیں تو قسمت ہی ہماری ایسی ہے کہ ہمیں جو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے ولی وہ پیش کر دیتے ہیں جس کے پاؤں میں گھنگرو ہوتے ہیں، ہمارے سامنے تو ولی وہ پیش کر جاتے ہیں جو غیر متشرع ہوتے ہیں، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھو جی تمہارے بابے آ گئے۔ ہم نے کہا ہمارے بابے تم نے دیکھے، ہمارے بابے وہ ہیں جس کے اندر شریعت کی شرط ہے، پر اس بات کو بڑے آج جب عقید الجواہر کے اندر امام عبدالوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا ولی وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا ایک فعل بھی شریعت کے خلاف ہو تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ولی کی تعریف میں کہا گیا کہ ایک کام بھی اگر شریعت کے خلاف کرے گا تو اس پر ہلاکت طاری ہو جائے گی۔ آپ بتاؤ ولی کون ہے؟ ہمارے بزرگ تو ولی کی یہ تعریف کرتے ہیں۔ آپ فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے، لیکن نبی وہ ہوتا ہے جس کا مقصد مخلوق کی طرف ہوتا ہے۔ اس عقدہ کو بہت عرصہ ہو گیا ہمارے اوپر بھی عقدہ نہیں کھلا، اور ہم نے پڑھاتے ہوئے متعدد بار یہ جملہ پڑھا دیا جو علماء نے لکھا کہ ولایت نبوت سے افضل ہے، لیکن اس کا مطلب ہر کسی یہ نہ سمجھو کہ نبی افضل ہے۔ یہ ولایت وہ جو نبوت والے نبی کو حاصل ہوتی ہے وہ نبوت سے افضل ہے، یعنی وہ ولایت جو نبی کو حاصل ہوتی ہے وہ نبوت سے کیا ہوتی ہے؟ افضل ہے۔ کئی طرف آ چکے، لیکن جب مکتوبات شریف پہ نظر پڑی، اللہ مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے کسی مکتوب پہ نظر پڑی، آپ مسئلہ سمجھا رہے تھے کسی اور کا، درمیان میں بات آ گئی ولایت اور نبوت کی، اور بات آتے ہوئے فرماتے ہیں جو کچھ علماء لکھ گئے، کیا کہتے ہیں آپ اکثر جو کچھ علماء لکھ گئے، اور لوگوں کا خیال ہے کہ نبوت ولایت سے افضل ہے، اور میں بندے اور فقیر کے نزدیک یہ ایسا ممکن نہیں، بلکہ نبوت کا مقام ولایت سے بھی افضل ہے۔ نے کہا وہ کیسے؟ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ میں کس نے کہا کہ نبی کا تعلق صرف مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے؟ نبی کا تعلق مخلوق سے کس نے کہا؟ فرمایا نہیں، نبی کا تعلق ڈائریکٹ خدا کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بعد مخلوق کی طرف ہوتا ہے۔ بندہ ناچیز کے نزدیک اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میرا صرف دھیان مخلوق کی طرف ہے وہ تو کافر ہے، کیونکہ مخلوق کی طرف دھیان کیا، اس کا دھیان تو اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور یہ علم کون دے گا؟ فرمایا اسی لیے میرے نزدیک اس حد تک پابند شرع، اسی کو ہم کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے
जो वाकिफ असरार मुतशाबिहात कुरानी थे। वाह वाह, क्या थे? वाकिफ असरार मुतशाबिहात कुरानी है। इनको कुरान ने कहा है कि रासिखून फिल इल्म है। ये लोग कौन है? रासिखून फिल इल्म। सादे लफ्जों में समझाऊं, कुरान की कुछ आयातें मुजद्दिद को पूछो। काजी गजाली ने लिखा है अलिफ लाम मीम के तहत, काजी गजाली फरमाते हैं कुरान के जो हरूफ मुकद्दयात हैं, कुरान के शुरू में आते हैं ना, कभी अलिफ, कभी लाम, कभी मीम, कभी काफ, हा, या, ऐन, स्वाद, काफ, नून, है ना, अलिफ लाम मीम ऐन, ये हरूफ मुकद्दयात हैं। इधर सारे के सारे मुफस्सिरीन कहते हैं वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। काजी बैजावी इस पर पूरी बात करते हैं। काजी बैजावी कहते हैं कि ये लफ्ज लाए क्यों गए। कुछ लोग तो वो भी है ना जिनका अकीदा है कि रसूल को भी पता कोई, इनका रसूल को भी पता कोई, कुछ लोग को है, लेकिन आप कहते हैं ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर किसी लफ्ज को रसूल को इल्म न हो फिर तो रसूल पर नज़ूल भी बेफायदा हो जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई ऐसा लफ्ज जिसका रसूल को इल्म ना हो फिर नाज़िल करने का क्या फायदा? क्या बात, हर चीज का रसूल को इल्म है कि नहीं है? कुछ ख्याल गलत है। पढ़ो इसकी हदीस पाक में जिब्रील जब लेके आए ना अलिफ लाम मीम, सरकार फरमाते हैं फहीम तो क्या फरमाया? मैं समझ गया। जिब्रील हैरान है, लाने वाला मैं हूं, मुझे नहीं पता मैं अलिफ लाम मीम का क्या मतलब है। मुझे हुक्म हुआ जाके दिया और रसूल को मैंने सुना दिया। सरकार कहते हैं फहीम तो, जब मैं ज़ालिकल किताब मैं बयान कर, ज़ालिकल किताब से आगे बयान कर, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अलिफ लाम मीम का मफ़हूम तो मुझे नहीं पता चला। फरमाया जिब्रील तेरा काम कुरान लाना है, मुझे पढ़ाना नहीं है। तेरा काम कुरान मुझे पढ़ाना। अगर सुनना है तो काजी बेदावी पर, काजी बेदावी ने कहा है कि ये लफ्ज बेफायदा नहीं है, बल्कि ये लफ्ज अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज है। अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज। सारी तफसीरों में तफसीर इब्न अब्बास में, इब्न अब्बास अब्दुल्लाह बिन अब्बास रईसुल मुफस्सिरीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप इरशाद फरमाते हैं मैं कह सकता हूँ कि अलिफ से मुराद अल्लाह है, मैं कह सकता हूँ कि लाम से मुराद जिब्रील है, मैं कह सकता हूँ कि मीम से मुराद मोहम्मद है, मैं कह सकता हूँ कि अलिफ से मुराद मुरसल है, मैं कह सकता हूँ कि मीम से मुराद मुरसल है, यानी जिसकी तरफ लाया गया, और कासिद जिब्रील दरमियान में वास्ता है। लेकिन हमारे ये एहतमाल बंदे के नज़दीक एक एहतमालाती दुनिया है, लेकिन अगर हकीकत पूछते हो तो ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज है। काजी बदाली कहते पूछा गया कि इसका मकसद क्या है, अगर उन्होंने कहा अगर बयान करते तो फिर तो राज ही न रहा। अगर ये बयान हो जाए कि अलिफ लाम मीम का क्या मतलब है तो फिर राज की रिसीव का नाम है राज। मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुझे शहनाज साहब ने दौरान एक वाक़या सुनाया, मैंने उसकी बड़ी तजस्सुस की, भाई आप ढूंढने तो है कि ये बात बड़ी अच्छी है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज इससे आने से पहले मुझे वो मिल गई किताब है। ये भी आपकी करामत है, मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ है। ये मैंने सोचा कि ये वाक़या होगा तो है, मैं आपको सुनाया नहीं किसी बड़े आलिम दीन में, आप फरमाने लगे मुझे पता है कि वाक़या है कि मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से आपके बेटे ने राज की बात पूछी थी। मेरे ज़हन में था कि कहाँ में होगा, तो ये हज़रात कुद्स के अंदर मौजूद है। किताब कौन सी? हज़रात कुद्स के अंदर मौजूद है, जिल्द नंबर 2 के अंदर ये वाक़या मौजूद है। मैं आते हुए पढ़ रहा था, उसकी तफसीर सुने। आपके बहुत बड़े एक बेटे आपके बहुत बड़े आलिम थे मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आम बंदों की तारीफ नहीं करते, क्या करते मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह, ज़ाहिर बात है एक आलिम दीन उसकी तारीफ करेगा जो सही आलिम दीन हो। आप फरमाते मेरे जो शहजादे थे ना, उनमें से आप जो एक शहजादी है जिनका इंतकाल जवानी में हो गया, 25 साल या 28 साल की उम्र में हो गया विसाल। आप फरमाते एक दिन मेरे साथ आए तो मैंने कहा कि ये जो जगह है ना, जगह ये जो जगह है, आपने इशारा किया जैसे आजकल बच्चों को बाप दे के जाता है कि बेटा मेरी नसीहत में मेरी कमर इधर बताइएगा। मैंने कहा अपने बेटों में से उस बेटे को साथ मेरे साथ चल रहे हैं, मैंने कहा ये जो जगह है ना, ये जगह ये अनवार इलाही का मरकज है। सुभान अल्लाह। किसका मरकज है? यानी अल्लाह के अनवारात तो इसमें हो रहे हैं।
نہیں کہہ دیا، عقل مند کے لیے اشارہ، یہ ہمارے تمہارے بچے تو ہے نا تفسیر سمجھانا پڑے، وہ سمجھ گئے، بات ختم ہوئی اتنے دنوں میں اللہ وبا پھیلی، کیا پھیلی؟ وبا پھیلتی جیسے آج کل کے دور میں کرونا ہے، اس وقت وبا پھیلی، اور وبا بھی ایسی پھیلی کہ لوگ مرنے لگ گئے، بہت سارے لوگ مرنے لگ گئے۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ سمراٹ درویش عالم دین، جن کے بارے میں مجدد صاحب فرماتے ہیں وہ اتنے بڑے عالم تھے میرے بیٹے کہ بیضاوی شریف پڑھایا کرتا تھا۔ اب کہتے ہیں فرمانے لگے جب ایسا معاملہ آیا تو حضرت صاحب کے سامنے لوگ آ کے کہنے لگے حضور دعا مانگو، یہ مجدد صاحب کے بیٹے کے بارے میں ہے، آپ کے پاس آئے کہنے لگے حضور دعا فرمائیں گے وبا سے اللہ نجات دے۔ حضرت صاحب میں دعا کروں گا، لوگ چلے گئے، آپ نے وبا کو اپنے پاس بلایا، نہیں سمجھے، اس مرض کو اپنے پاس بلایا، وبا کو پاس بلا کے فرمانے لگے چلی جا، مسلمان لوگ ہیں مر رہے ہیں، غریب لوگ ہیں یہاں سے چلی جا۔ اس وبا نے کہا حضرت پھر مجھے لقمہ تر چاہیے، لقمہ تر چاہیے، لقمہ نہیں چاہیے مجھے، لقمہ تر چاہیے، فرمایا اس وقت لقمہ تر تو میرے سوا کوئی بھی کوئی، پھر میری جان لے لے تو لوگوں کی جان کو بخش دے، میری جان لے لے، یہ ہے اللہ کا ولی، میری جان لے لے اور اس کو بخش دے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ کی آیات کو ارشاد فرما گیا۔ لیکن مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بیٹے کو یہ بات بتا رہا تھا کہ یہ جگہ اللہ کی انوار و تجلیات کا مرکز ہے، میرے بیٹے کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا۔ اب دل کی بات کون نہیں جانے گا، دل میں خیال آ رہا تھا کاش ابا جی سے پہلے میرا وصال ہو جائے اور میری یہاں قبر بن جائے جو ہمارے تجلیات کا مرکز ہے۔ دل کی بات، بندہ کہ دل کی بات کس کو پتا ہے؟ اب سن شاہ عبدالعزیز دباغ کو، فرمانے لگے میں ایک بندہ میں طواف کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ میرے پیچھے 400 بندہ طواف کر رہا تھا، اس دور میں 400 بندہ بڑا ہے، آپ طواف فرما رہے ہیں، میرے متابعین میں سے طواف کر رہے ہیں، میرے دل میں خیال گزرا، میرے دل میں کہ میں آگے آگے جا رہا ہوں، لوگ میرے پیچھے پیچھے طواف کر رہے ہیں، پتہ نہیں میرا طواف قبول ہے یا نہیں ہے، اور میں 400 بندے کے پیچھے ایک اللہ کا ولی بھی طواف کر رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا، اسی کو کہا گیا میرے دل میں خیال آیا، اس نے بلند آواز سے کہا، کہنے لگے شاہ عبدالعزیز طواف کرتا جا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا طواف قبول ہے۔ یہ ہے دل، اس لیے تو کہتے ہیں نا اولیاء کی مجلس میں بیٹھ دل سنبھال کے بیٹھ۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں میں اپنے بیٹے کو یہ اسرار بتا رہا ہوں اور وہ دل میں خیال کر رہا ہے کاش ابا جی سے پہلے میرا وصال ہو جائے اور اس جگہ پہ میری قبر بن جائے۔ اب میں بتا رہا تھا کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شہزادے وہ جو خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے، بہت بڑے عالم دین ہے، علم کی بات کو ایسے ذکر فرماتے ہیں، ایسے ذکر فرماتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ میں پچھلے دنوں کہہ رہا تھا اپنے ساتھیوں کو کہ اگر کسی کو منطق آتی ہے، فلسفہ آتا ہے، جس کو معقولات سارے ہوں یا سارے کے سارے، وہ یا مجدد صاحب کے منظور یعنی مکتوبات کو پڑھے یا مکتوبات کے بیٹے کے مکتوبات کو پڑھے، ورنہ دوسرا بندہ نہیں پڑھ سکے۔ کسی علمی بحث میں کسی بات میں چل جائے نا، وہ حضرت صاحب اب کلی جزی کی بحث کرے یا وہ جزء تجزا کی بحث شروع کر دے، کبھی کبھی ایسی ایسی بحث کرنا شروع کر دیتے، مطلب شے یہ شرط شے بشرط شے لا بشرط شے اور بشرط لا شے کیا ہے، ایسے ایسے مفہومات کو بیان کرتے ہیں۔ وہ بندہ وہ جان سکتا ہے جن کو اصطلاحات کا علم ہو، پہلے سے جن کو اصطلاحات کا علم نہیں ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، اور وہ فقط اسی لیے کہ ان کا علم اسی لیے ظاہر ہوتا ہے، بندہ کہ عقلیات کے ساتھ انہوں نے عقلیات کے ساتھ منوایا ہمارا علم ایسے۔ علماء کی مجلس میں بات ہو رہی ہے، کسی نے پوچھا حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صحابہ سے، آخری بات کرنے میں ختم کر رہا ہوں، کسی نے پوچھا آپ سے کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، کہ قرآن کی وہ آیاتیں بھی ہیں جو متشابہات ہیں، ان کا علم اور ان کا تعبیر کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، سوائے کوئی نہیں جانتا۔ پھر یہ میں نے ابھی بھی بیان کرا تھا قاضی بزاوی کی بات کو کہ یہ الفاظ اسی لیے لائے گئے جو چیلنج بن کے رہیں، کیا بن کے رہیں؟ چیلنج، کافروں کے لیے چیلنج بن کے رہے، تم قرآن کی مثل خاک لاؤ گے، تم ایک الف لام میم کی مثل لے کے آؤ، صرف الف اور لام میم کا مفہوم بیان کر دو۔ یہودی علماء آئے تھے رسول اللہ کے سامنے، حدیث پاک میں
سرکار کو کہنے لگے اس اسلام میں ہم کیسے داخل ہو جس کی عمر صرف 30 سال ہے، کیونکہ حروف مقطعات جو آپ نے پڑھے، آپ نے فرمایا یہ انہوں نے علم العادات کے ذریعے، علم حروف کے ذریعے تعارف ابجد کو نکال کے کہنے لگے جس کی عمر ٹوٹل اسلام کی 30 سال ہے، اب کس میں داخل ہو؟ اللہ کے نبی مسکرا کے فرماتے ہیں اور سن، اور سن۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی نے دوسرا سنایا، تیسرا لفظ سنا، فرمایا کاف ہا یا عین صاد، فرمایا اور یہ ہا میم، یہ بھی پڑھے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے تو ہمیں خلق مت کر دیا، کبھی ہم حساب کرتے ہیں تو 90 سال نکلتا ہے، کبھی نکلتے ہیں 120 سال۔ آپ مسکرا کے فرمانے لگے، قاضی بداوی کہتے ہیں نبی کا مسکرانا یہ تھا، اے بھولے ہو تم عقلی علم میں کھڑے ہو، یہ وہ راز ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، اور یہ قیامت تک چیلنج رہے گا کہ تم الف لام میم کا معنی نہیں بیان کر سکے تو تم قرآن کو کیسے سمجھو گے؟ تو اس کو یہ اللہ اس کے چیلنج ہے، اس کی مثال تو دے کے آؤ۔ اچھا جب اسی ایسے الفاظ ہیں، علماء کی بات چل رہی ہے، پھر ان کو قرآن میں لانے کی غرض کیا ہے؟ قاضی قذافی نے کہہ دیا چیلنج ہے، لاؤ اس کی مثال، تو اپنے کلام کو انہی حروفوں سے مرکب کر دو، ان کا معنی بتاؤ۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدارت سے علماء نے پوچھا کہ حضرت کیا کسی ایسے بندے کو اس کا علم بھی ہے؟ ان حروف مقطعات یا متشابہات والی آیاتوں کا علم بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ابا جی کو ہے، فرمایا میرے والد مجدد پاک کو ہے۔ کسی نے کہا پھر کسی کو آپ نے بتایا بھی ہے؟ فرمانے لگے میں نے بھی یہی عرض کی کہ لوگوں کا حضرت آپ کے بارے میں خیال ہے کہ اللہ نے آپ کو متشابہات کا علم دیا ہے، اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس کا علم دیا ہے؟ متشابہات کا۔ تو مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد رکھ یہ ان لوگوں کو علم ہوتا ہے جو والراسخون فی العلم ہو۔ انہوں نے کہا کہ یار حضرت آپ والراسخون فی العلم میں نہیں ہے۔ اگلی بات سنیے گا مجدد صاحب نے کیا جملہ فرمایا، فرمایا عالم ہر ایک کو عالم کہتے تھے، عالم ہونے کی نہیں طرف، فرمایا عالم وہ ہے کو اللہ کے نبی نے عالم کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ انبیاء کا وارث ہے۔ انبیاء کا کیا ہے؟ وارث۔ انبیاء کی وراثت ظاہری ہے کوئی نہیں، پھر انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ انہوں نے کہا علم ہے، علم ہے نا۔ اب علم انبیاء کی وراثت علم ہے کہ جس کو انبیاء کا علم ملا اس کو انبیاء کی وراثت ملی۔ ورنہ ان میں سے انبیاء کے علم میں سے متشابہات کا بھی علم ہے۔ واہ واہ سبحان ایک سمجھے جب متشابہات کا علم ہے تو پھر کس کو علم حاصل ہوگا؟ والراسخون فی العلم کو حاصل ہوگا۔ اب بات تو ادھر ادھر کھل گئی۔ مجدد صاحب کے بیٹے تھے سمجھاتے تھے مسکرا کے کہتے حضرت آپ کو بھی ہے۔ آپ نے تو فرمایا والراسخون فی العلم کو ہے، فرمایا کیوں؟ ایسا راز ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مابین ہے، اس راز کی طرف کیوں پڑھتے ہو؟ یہ تو شیطان نے کان رکھے ہوئے ہیں۔ شیطان نے کیا رکھے ہوئے ہیں؟ یہ جملہ سنیے گا، شیطان نے کان لگا کے رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی بندہ تو اس راز کو فاش کرے، یہاں سن کے کسی اور کو بتا ہوگا، راضی نہیں رہے گا۔ میں کیا شیطان نے کان رکھے ہوئے ہیں، میں کیسے بتاؤں؟ اب آگے بھی تو مجدد صاحب کے بیٹے تھے، عرض کرتے حضور دو دعائیں فرما دیں، ایک تھوڑا سا مجھے بھی دے دیں، سب سے پہلے شیطان کو بھگا دیں، شیطان کو آپ بتا دیں کہ شیطان دور ہو جائے، کان نہ لگائے، تو تھوڑا سا علم بھی دے دیں۔ آپ نے پھر کیونکہ سمجھاتے تھے، آپ نے فرمایا اچھا سن، فرمایا میرے اوپر صرف لفظ قاف کا آپ نے ایک راز کھولا۔ کس کا؟ صرف قاف حروف مقطعات کا۔ فرمایا میرے ہوش نہ رہے، میں بے ہوش ہو گیا، میرے اندر طاقت نہ رہی کہ اس کو برداشت کر سکوں۔ جب میرے اندر طاقت نہ رہی اور میں اب اس کو برداشت نہ کر پایا، اس کے بعد میں کئی دن تک بے ہوش رہا۔ اس کے بعد پھر میں نے کہا ابا جی سے ایسے علم کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا۔ لیکن ہم کہہ سکتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے جو تاج الاولیاء ہے۔ مجدد پاک وہ شخصیت ہے جو عروس الاولیاء ہے۔ مجدد پاک وہ شخصیت ہے جو واقف رموز متشابہات قرآنی ہے۔ مجدد صاحب وہ شخصیت ہے جو ماہر حروف متشابہ حروف مقطعات کے جو سمدانی ہیں ان کو بھی جاننے والے ہیں۔ ہم کس کس علم کو چھوڑیں؟ شریعت کی بات کو تو وہ بھی مجدد پاک کو پتا، ولایت کی بات کو تو وہ بھی مجدد پاک کو پتا۔ اگر مجاہدہ ہو تو پھر ظالم بادشاہ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونے والے وہ بھی آپ کو پتا، ان رموز کے بارے میں وہ بھی پتا۔ علماء کی مجلس میں بیٹھے ان جیسا کوئی عالم نظر نہ آئے، اور یہاں کی مجلس میں بیٹھے ان جیسا ولی
ایسا قطب نظر نہ آئے. فرماتے ہیں ایسا عالم بھی ہوتا ہے کہ لوگوں ولی ادھر اپنے مقام پہ ٹھہر جاتے ہیں لیکن بندے کو خدا نے وہ پرواز دی ہے جس کی ابھی تک انتہا ہوئی نہیں ہے. اب اللہ جانتا ہے مجدد پاک کو خدا نے کہاں تک پہنچایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.